اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کرتی ہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی یہ قدرت کی نشانیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے۔ 25ویں پارے کی سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 6 اس وقت زیر مطالعہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور یہ کلام برحق ہے، اور اسی میں ہدایت ہے۔ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ہمارا قرآن کلام سناتے ہیں تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، لیکن یہ نہیں مان رہے۔ آپ کا تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنانا ان کے لیے مؤثر نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کلام پر اگر ایمان نہیں لاتے اور آپ پر اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے کلام کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ کون سی وہ بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، یہ کلام بھی آخری ہے، اور یہ نبی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری نبی ہیں۔ اگر اس نبی کو کسی نے نہیں مانا اور اللہ کے کلام کو نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لائے، تو بعد میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، بعد میں تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے اور ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اس کلام سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس نے قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی، جس نے نبی کریم علیہ السلام سے ہدایت حاصل نہ کی، اس کائنات میں پھر اس کے علاوہ کسی جگہ سے اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ بات بالکل، یعنی ہر زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے
دیکھنا ہے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کیا کہتے ہیں۔ جس کا نقطہ نظر یہ ہے وہ مومن ہے۔ جو نماز کے لیے تو قرآن پاک کی بات مان لے گا، روزے کے لیے تو بات مان لے گا، باقی معاملات میں وہ کہتا ہے کہ فلاں انگریز نے ایسے کہا، فلاں کافر نے یہ کہا، فلاں فلاسفر نے یہ کہا، وہ گمراہ ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر کہیں اور سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو چھوڑ کر جو کہیں اور سے ہدایت تلاش کرتا ہے وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے، اس سے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو کس بات پر وہ اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ ایمان علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان ہے ان کی، اس میں انہوں نے امام راضی کے ایک سوال کی بات کی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ایمان کس طرح نصیب ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ ایمان جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کے کلام کو، انبیاء کو، ان کی باتوں کو ماننے کی توفیق جو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اور اندر ایک قوت ہے جو اللہ کی توفیق سے پیدا ہوتی ہے تو بندہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ جو اتنے بڑے عارف ہیں، یعنی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، تو یہ عرفان کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دل پر واردات ہوتی ہیں، یعنی دل پر کوئی چیز جو ہے وہ وارد ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حق جو ہے وہ دل پر آتا ہے اور نفس اس کا انکار نہیں کر سکتا، نفس میں جرت نہیں ہوتی اس کے انکار کی۔ یہ انکار بھی بندے کے اندر سے ہی اٹھتا ہے نا، انکار بھی بندے کے اندر سے ہی اٹھتا ہے۔ تو یہ جب حق سامنے آتا ہے تو وہ مزاج ایسا بن جاتا ہے اللہ کی عطا سے کہ وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر نفس امارہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی نفس اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اللہ کی توفیق سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اسی تفسیر میں روح البیان میں ایک حدیث انہوں نے یہ لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ، چونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کلام کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے، تو ایمان کس طرح نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ مخلوق میں سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں فرشتے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر انبیاء ہیں، انبیاء کا ایمان عجیب ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں اللہ کے پیغام لے کر۔ انبیاء بھی صاحب مشاہدہ ہیں، انبیاء کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات پہنچتے رہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، ان کا ایمان کیسے ہو گیا عجیب؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہو سکتا ہے عجیب؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس ہو، ہر وقت میرا مشاہدہ کرتے ہو، میرے معجزات دیکھتے ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو مجھ پر وارد ہوتی ہیں، مجھ پر نازل ہوتی ہیں، وہ تم مشاہدہ دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے ہو سکتا؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے عاشق ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے عشق کریں گے۔ اب وہ عاشق جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، آپ سے بھی محبت کی اور آپ کے ارشادات سے بھی محبت کی، ہر موڑ پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے آقا نے کیا کہا، وہی کریں گے جو ہمارے آقا نے کہا ہے، یہ کام ہمارے آقا نے کیسے کیا اسی طرح کریں گے جیسے ہمارے آقا نے کیا۔ یہ اصل عشق ہے، یہ سچا عشق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قسم کا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق وہ ہے جو نبی کو بھی مانتا ہے، نبی کی بات کو بھی مانتا ہے، عاشق وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے احکام کو بھی مانتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، سچا عاشق وہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا